جہل داء لا دواء له، جہل ایسا بیماری ہے کہ جس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے، کوئی بھی دوائی نہیں ہے، صرف ایک علاج ہے جو طبیب حاذق اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا بیماری ہے جہل کہ جس کا کوئی علاج، کوئی دوائی نہیں ہے۔ جہل کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعریف اللہ تعالیٰ کو نہ پہچاننا، اللہ کون ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی قرآن، دین، ایمان، توحید، ان کو نہ سمجھنا، یہ کیا ہے؟ جہل خطرناک بیماری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو نصیحت کیا، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، اے نبی میں تجھے وصیت کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت بنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جہل ایسا خطرناک بیماری ہے کہ جو انسان کے اندر اگر یہ آ جائے، انسان اللہ کی دین کو، اللہ کی عبادت کو، قرآن کو، حدیث کو نہیں سمجھے گا۔ ما عرفہ من لم یحبہ، جس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ سے محبت نہیں کیا اس نے۔ وما احبہ قط من لم یعرفہ، جس نے اللہ کو نہیں پہچانا تو ہرگز اس سے محبت بھی صحیح طریقے سے نہیں کرے گا۔ واقعی نے اللہ کو پہچان لیا، اس نے اللہ سے محبت کر دیا۔ صرف محبت کا دعویٰ نہیں ہے زبان سے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہود نصارہ زمین کے اندر کوئی بھی مخلوق ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک دعویٰ ہے اور ایک حقیقی محبت ہے۔ اگر واقعی ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہمارا تعامل، ہمارا رویہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح ہونا چاہیے؟ اللہ کی کتاب ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں اس کی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو صحیح سے نہیں پہچانا۔ اگر ہمارا تعامل اللہ رب العالمین سے منقطع ہے، صحیح نہیں ہے، ہم نے اللہ کو صحیح سے نہیں پہچانا، تو سب سے پہلا چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا وہ کیا ہے؟ جہل ہے۔ ہمارے اندر ایک بڑا آدمی ہے، عالم ہے، عظیم عالم ہے، اس کے اندر عظیم قسم کی صفات ہے، جو ہم ان کی صفات سے واقف نہیں ہے تو ہمارے نظریے میں وہ عالم اور ایک عوام کوئی فرق نہیں ہے ہمارے نظریے میں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی قابل عذر نہیں ہے، اللہ کے ہاں جہل کوئی قابل عذر نہیں ہے۔ صرف ایک صورت میں ہے کہ ایک انسان ہے، کسی جنگل میں رہتے ہیں، نہ اس کے پاس اسباب ہے کہ دین سمجھنے کا، نہ اس کے پاس کوئی آدمی ہے جو دین سکھائے، اس کو اللہ کا نہ پتہ ہے نہ رسول کا پتہ ہے، تو یہ شخص اللہ کے ہاں قابل عذر ہے۔ پھر بھی اس کو اللہ رب العالمین قیامت کا دن ہوگا اس سے امتحان لے۔ عذر ایک صورت میں قابل عذر ہے، باقی کوئی بھی عذر نہیں ہے کہ ہمارا مسجد ہمارے گھر کے سامنے ہے، 2-3 قدم دور ہے، ہم کبھی بھی نماز کے لیے آئے تو عادت کے مطابق آئے، عادت بن چکا تھا ہم آ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کے حدیث پڑھا جا رہا ہے، نماز عبادت ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وجہ جہل ہے۔